آخری ایس ٹی ایچ سے لے کے ابھی تک بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ ہم 2 دن غیر حاضر اس وجہ سے رہے کہ کچھ کرونا کے خطرات تھے۔ الحمدللہ وہ خطرات ثابت نہیں ہوئے اور رپورٹس ہیں وہ کلیئر ہیں، تو اس وجہ سے 2 دن میں نے اجتناب کیا کہ میرا ٹیم کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو۔ اب جو حالات بن رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک نئے پروجیکٹ کی خبریں آپ کو ادھر ادھر سے آ رہی ہیں۔ اور وہ پروجیکٹ کیا ہے؟ جس طرح کہ میں نے ٹائٹل میں لکھا ہے، پروجیکٹ یہ ہے کہ پچھلے ہوتے مٹی پاؤ تے نواں پودا لاؤ۔ یعنی جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ زمین میں دفن کر دیں اور اس کے بعد اس کو بطور کھاد استعمال کریں ایک نیا صاف ستھرا درخت لگانے کے لیے۔ میں اس قسم کے تمام پروجیکٹس کے بارے میں ایک مسلسل رائے رکھتا ہوں، اور یہ صحافیانہ اور مشاہدے پر اور تجربے پر مبنی رائے ہے۔ وہ یہ کہ تمام پروجیکٹس جن کی بنیاد غلط ہو، جن کی جڑوں کے اندر تضاد ہو، وہ کہیں نہ کہیں جا کر موجودہ صورتحال جیسی صورتحال کو جنم دے دیتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کا میں فورکاسٹ تو نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ پودا واقعتاً لگنا شروع ہو گیا تو اس کا حال بھی اس پودے جیسا ہی ہوگا جو 2018 میں لگایا گیا یا اس سے پہلے لگایا گیا۔ اب ایک سٹوری انصار عباسی صاحب نے کہی۔ انصار عباسی میرے بڑے پرانے دوست ہیں، کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پچھلے دروازے سے بات کرنا شروع کر دی ہے اس نے نئے انتخابات کے لیے، اور نئے انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر یا نومبر کے اندر ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر اپنے ذرائع سے بات کی تو دونوں پارٹیز نے، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا جی کہ ہمارے کوئی رابطے نہیں ہو رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو آفیشیل نمائندگان ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایبسلوٹلی ہینڈز آف کی پالیسی ہے، ان معاملات میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن میں نے جو تحقیق کی وہ انصار عباسی کی سٹوری کا ریبٹل نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انصار عباسی اس امکان کے اوپر سٹوری کر رہے ہیں جو ایک پروجیکٹ کی صورت میں واضح ہوتا جا رہا ہے روز بروز۔ میں ان معاملات کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت پاکستان میں پریویل کر رہے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر، 48 گھنٹے کے اندر یا 72 گھنٹے کے اندر۔ تو انصار عباسی کی سٹوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امکان جو واضح ہو رہا ہے، جس کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں، اس امکان نے ابھی کوئی حتمی شکل اختیار نہیں کی، کوئی باقاعدہ انیشیٹو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ امکان روز بروز واضح ہوتا جا رہا ہے۔ تو انصار عباسی کی سٹوری، جس کو ہم سٹوری کا تھرسٹ کہتے ہیں، جو سمت کے حساب سے دیکھیں تو بالکل درست ہے۔ موجودہ حالات میں اس کی کوئی عملی شکل ہے یا نہیں ہے، میرا ماننا اور معلومات یہ ہے کہ فی الحال اس نے کوئی خاص عملی شکل اختیار نہیں کی، اور ایبسلوٹ ہینڈز آف پالیسی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ قائم ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے نیا پودا لاؤ تے پرانے ہوتے مٹی پاؤ، یہ پروجیکٹ پھر ہے کیا؟ دیکھیں اس وقت 4 اطراف سے آپ کو شہباز حکومت اور نون کا جو پنجاب میں ارینجمنٹ ہے اس کے اوپر یلغار نظر آتی۔ پہلی یلغار تو ظاہر ہے آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر میڈیا میں بہت بحث ہو چکی، اور اس کے اوپر میری رائے بھی بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اگر حمزہ شہباز کو فارغ کیا اور پرویز الہی کے انتخاب کو اوکے کیا تو وہ اپنے بہت سارے فیصلوں کو رونتے ہوئے اس فیصلے پر پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ امکان نہیں ہے۔ ایک قانونی طور پر آپ کوئی بڑا باریک نقطہ نکال سکتے ہیں جی کہ پارلیمان کی جو پارٹی ہے اگر اس نے یہ اپنی نیت کا اظہار کیا ہو اور وہ نیت جو ہے پارٹی لیڈر کو فراہم کر دی گئی ہو، پارٹی لیڈر اس نیت پر پھر احکامات جاری کرے تو پارٹی لیڈر پارلیمانی پارٹی کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ جس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ پارلیمانی پارٹی نے تو اپنی نیت کا اظہار کر دیا کہ ہم نے تو پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے، تو چودھری شجاعت نے اس نیت کا پاس نہیں کیا، لہٰذا ان کا جو ڈائریکٹیو ہے کہ حمزہ شہباز کو ووٹ کرنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ 179 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اور پرویز الہی صاحب اپنے مکمل ووٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر، وہ چیف منسٹر بن جائے گی۔ تو اس قسم کا اگر آپ کو نقطہ اٹھائیں تو اپنی جگہ پر، لیکن سب پر واضح ہے اگر اس قسم کا کام کیا گیا تو ظاہر ہے یہ ایک نون لیگ کے زاویے سے واردات ہوگی۔ تبھی تو مریم نواز کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا، اس کو غور سے پڑھیے اور اس کے پیچھے جو غصہ ہے اس کو سمجھیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اس وجہ سے کہ پارٹی اور ان کے ساتھ منسلک لائرز اور انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھنے والے
اب پی ٹی آئی کے اپنے لائرز جو ہیں وہ آرگو کریں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام تر فیصلے اس بات پر متفق ہیں کہ پارٹی لیڈر سپریم ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پارٹی لیڈر کو آسمان تک لے کے جاتے ہیں، اور پارٹیوں کو جب تہس نہس کرنا ہوتا ہے تو پارٹی لیڈر کو ہی فارغ کیا جاتا ہے۔ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ کوئی اینٹیٹی نہیں ہے، وہ کوئی اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، وہ پارلیمان میں جا کر ایک پارٹی کا ایکسٹینڈڈ آرم ہے، وہ ایک گروپ ہے، اس کے کوئی انتخابات نہیں ہوتے ہیں، اس کو کوئی جنرل سیکرٹری نہیں ہے، اس کو کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے، تو وہ بطور پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ تو پارٹی وہی ہے جو پارلیمان کے اندر لوگ بھیجتی ہے پارٹی قائد کی قیادت میں، اور اس پارٹی قائد کے ہاتھ سے وہ ٹکٹ لے کر الیکشن جیت کر پارلیمان کے اندر آتے ہیں۔ تو پارلیمانی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ایک گروپ ہے، لیکن اگر آپ نے پارلیمانی پارٹی کو پارٹی قیادت پر سبقت دینی ہے، کیونکہ چودھری شجاعت کا خط آپ نے نلیفائی کرنا ہے، تو ظاہر ہے دوسری جماعتیں اور قانونی اوپینین اس پر بڑھ جائے گی، لیکن حالات اسی طرف ڈرفٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ بحران آپ کو نظر آتا ہے پنجاب کے اندر، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کو چین نہیں لینے دینا۔ دوسری بات، اگر نون لیگ کی حکومت گر جاتی ہے یا چین سے نہیں رہنے دی جاتی، یا وہاں پر کوئی بہت بڑا دنگا اور فساد ہو جاتا ہے، تو مرکز کے اوپر بہت بڑا پریشر آئے گا۔ مرکز میں بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے۔ اب میں آئینی بحران کی دوسرے زاویے کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ برے طریقے سے ڈگمگا رہی ہے، اور اس کی جو حیثیت قائم اس وجہ سے ہے کہ یہ بہت سارے ووٹوں سے نہیں بنی ہوئی، بالکل معمولی ووٹوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور وہ ووٹ جو ہیں 3-4 ہی آگے پیچھے ہونے ہیں، شہباز شریف صاحب کا قصہ ختم ہو جانا ہے۔ اگر عمران خان کے نیچے سے یہ اتحادی زمین کھینچ سکتے ہیں تو 4-5 اتحادیوں کو آگے پیچھے ہو جانا کوئی انہونی نہیں ہوگی۔ تو شہباز شریف پنجاب لوز کرنے کے بعد ایک بدترین مرکز کے بحران میں پھنس جائیں گے۔ تو یہ ایک آئینی بحران ہے جس کو بنیاد بنا کر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اس نظام کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، طریقے سے ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے میں عجلت نہیں کریں گے، لیکن ہم اس میں دیر بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے انصار عباسی کی سٹوری جو ہے اس کی سمت آپ کو درست نظر آتی۔ دوسرا بحران آپ کو نظر آتا ہے معاشی طور پر بحران۔ میں نے پاکستان کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل سے آج سے 10 دن پہلے سوال کیا کہ کیا ان کے خیال کے مطابق روپے کی جو کلابازیاں ہیں وہ انجینئرڈ ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ مینوور کیا جا رہا ہے یا حقیقی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی ہیں۔ 2 دن بعد میں نے انٹرویو میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کی باتوں سے لگا، انہوں نے کہا نہیں، ان کی باتوں سے لگا کہ وہ بھی نیم کنونسڈ ہو گئے ہیں کہ یہ ڈالر کی جو اڑان ہے اور روپے کی جو مسلسل گراوٹ ہے، یہ مارکیٹ فورسز کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کو انجینئر کروایا جا رہا ہے۔ بھلے انجینئر کروایا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن معاشی طور پر پاکستان اس وقت بہت بری کیفیت میں نظر آتا ہے۔ پبلک پرسیپشن یہ ہے، جو بزنس مین ہے وہ علیحدہ اپنے مسائل پر بات کر رہا ہے، آپ نے بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ بٹی ہوئی رائے ہے، لیکن رائے تو آپ نے سنی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ معیشت کو سنبھالیں ورنہ پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ اب یہ آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ تو اکنامک کرائسس اور اس کے ساتھ بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر یہ آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان معاشی معاملات کو اسی طرف جانے کا، اور ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کو روکنا ہوگا۔ تیسرا جو بحران ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، جس کے اوپر ڈیفنس کے حلقوں میں بڑی بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر اگلے سال انتخابات آنے ہیں، ان انتخابات میں بی جے پی جو پاکستان اسپیسیفک اور پاکستان سینٹرک پالیسی لے کے چل رہی ہے، یہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں ڈیفنس کے حلقوں میں، اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ پاکستان کی سرحدوں پر کچھ بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ مغربی سرحدوں کے اوپر طالبان ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اور ٹی ٹی پی ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں، اور وہاں پر آپ کو آوت جاوت ہوتی بہت نظر آ رہی ہے، ری گروپنگ ہو رہی ہے۔ بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے اس کے اندر آپ کو سپرٹ نظر آ رہا ہے، دوبارہ سے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں اسی سال پاکستان کو سیاسی، معاشی اور دفاعی لحاظ سے مستحکم کرنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پنجاب مسلسل بحران میں رہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ
ڈالر اڑتا پھرے اور روپیہ زخمی حالت میں کنویں کی بیس میں جا کے گرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہو کہ ہر روز جو گزر رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اداروں کی ایسی کی تیسی ہو. اگر ایسا ہوتا رہا تو یہ چوتھی کنسیڈریشن ہے, تو پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں وائلنس ہو جائے گا. تو اب جو آرگومنٹ بن رہا ہے وہ یہ کہ شہباز شریف کی حکومت کو 3 4 5 6 دن اور دیے جائیں, دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, آئینی طور پر معاملات کدھر جاتے ہیں, اور اگر حالات ایسے ہی رہے جو کہ ایسے رہیں گے تو ہم پھر اس نظام میں سے جلد انتخابات کا کبوتر نکالیں اور ایک انٹرم سیٹ اپ لے کے آئیں. اس انٹرم سیٹ اپ کو ہیڈ کرے ایک اکانومسٹ اور اس کی کیبنٹ آف آل ٹیلنٹس ہو. ایوب خان نے جس قسم کی بنائی تھی اس میں تمام ٹیکنوکریٹس موجود ہوں, پاکستان کی معیشت کو وہ سیدھا کریں, اور اگر ضرورت پڑے تو سپریم کورٹ چونکہ کافی فراخ دل ہے جسٹس بندیال صاحب کی سربراہی میں, عین ممکن ہے کہ اس کے حضور اگر مؤدبانہ درخواست کی جائے تو وہ مان لیں کہ چلیں ٹھیک ہے پاکستان کے حالات اس قسم کے ہیں, تو آپ 3 مہینے کے بجائے آپ 6 مہینے لے لیں یا 7 مہینے لے لیں, اور اس طریقے سے اس معاملے کو چلایا جائے. اگلا آرمی چیف جو ہے وہ پھر کیئر ٹیکر حکومت پک کرے اور وہ صاف ستھرا ہو, تنازع کے بغیر ہو, کیونکہ نہ شہباز شریف نے پک کیا نہ عمران خان نے پک کیا, وہ کیئر ٹیکر حکومت نے پک کیا, اور پاکستان مکمل طور پر ایک نئے پروجیکٹ کی صورت میں دوبارہ سے ریفارم ہوتا ہوا نظر آئے. اس دوران جنرل باجوہ آرام سے ریٹائر ہو جائیں, اور جب تک نئی حکومت بنے اور جب تک نیا چیف آف آرمی سٹاف ٹیک اوور کرے تب تک کافی مہینے گزر چکے ہوں گے ان کی ریٹائرمنٹ کو, اور پھر پچھلے سال میں جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے ایک ماضی کا قصہ بن جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا. یہ آپ کو ایک تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے. بنیادی طور پر جلدی انتخابات کروانے کے پیچھے یہ محرکات ہیں جس کی بنیاد پر یہ سٹوریز کی جا رہی ہیں, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے یہ چیز ناگزیر ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اس کا کیا امپلیکیشنز ہوں گی, ان کی پالیسی کیا ہوگی, عمران خان کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, ان کی پالیسی کیا ہوگی, اور کیا اسٹیبلشمنٹ واقعتاً اس نقطے کا تعین کر چکی ہے کہ جہاں پر آ کے ان کو یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے نئے انتخابات کروانے ہیں اور اس معاملے کو کسی طرف لے کے جانا ہے. یہ ہم آپ کو اگلے دن کے تجزیوں میں بتائیں گے, لیکن ابھی تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 4 فیکٹرز, پاکستان کا آئینی بحران, اب آپ کی تشریح آپ سمجھیں کہ کروایا جا رہا ہے, ہو رہا ہے, اس تشریح سے قطع نظر, اب آپ کی رائے معتبر جو بھی آپ تشریح کریں, لیکن اس تشریح سے قطع نظر پاکستان کے اندر آئینی بحران, پاکستان کے اندر معاشی بحران, پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی کے ایشوز, اور پاکستان کے ارد گرد بنتے ہوئے حالات کے پیش نظر نئے انتخابات کی بات چیت دوبارہ سے بڑے فورسفل انداز سے شروع ہو گئی ہے.